اس نے ایسے لاپرواہی سے اتنی بڑی بات کی تھی جیسے ناک پر بیٹھی مکھی اڑا رہا ہو۔ 3 گھنٹے بعد جب اپنے انسٹرکٹر کی کمان میں قدرے آباد جگہ پر پہنچے اور پانی کی بوتلوں کی طرف ہاتھ بڑھائے تو پھر نیا حکم مل گیا۔ میرے خیال سے ابھی اس پانی کو ریزرو ہی رہنے دو، بس ابھی 20 کلومیٹر مزید سفر کرنا ہے۔ کمانڈر نے بڑے خوش سے لہجے میں کہا، لیکن سر ابھی تو ہمیں۔ خالد نے کچھ کہنا چاہا کہ کمانڈر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اصل میں بھول گیا تھا، مجھے اب یاد آ رہا ہے اور اب نقشہ دیکھنے سے بھی اندازہ ہو رہا ہے ہم اپنی منزل سے بھی 20 کلومیٹر دور ہیں۔ اس راستے میں تو کوئی آبادی آنے کا بھی امکان نہیں۔ کمانڈر نے ان کی طرف دیکھنے کا بھی تکلف گوارا نہیں کیا تھا۔ لیکن سر پانی، اب تو ٹارگٹ ٹائم بھی مکمل ہے، خالد نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ بھائی میں نے کب انکار کیا ہے، میں نے تو صرف آنے والے حالات سے آگاہ کیا ہے، کمانڈر نے انہیں چڑھانے کے ایسے انداز سے کہا۔ سر یہ تو ایک صورت ہے، کمانڈر نے خالد کی بات کاٹ کے کہا۔ کیا؟ پانچوں نے بڑی پر امید نظروں سے اپنے سر کی طرف دیکھا۔ ایک تالاب ہے یہاں، وہاں سے مل سکتا ہے۔ ان کے سر کو جیسے ان پر ترس آ گیا ہو۔ پانچوں جب اپنے کمانڈر کے ساتھ پانی والے تالاب پر پہنچے تو ایک ساتھ سر پیٹ لیا۔ تالاب پر کائی جمی تھی اور اس کے کنارے اگے درختوں کے پتے اس میں تیر رہے تھے۔ بے فکر رہو، اس گاؤں کے لوگ بھی یہاں سے ہی پانی پیتے ہیں، ان کے جانور بھی۔ انسانوں اور جانوروں کے بھائی چارے کی اس سے اچھی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ اتنا کہہ کر ان کے کمانڈر نے اس کی طرف دیکھے بغیر تالاب کے کنارے بیٹھ کر پانی سے جمی کائی کو ہاتھ سے الگ کیا اور اپنا منہ دھونے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کپڑوں سمیت ہی پانی اپنے سارے جسم پر ڈالا اور پھر بے تکلفی سے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ عام حالات میں تو وہ ایسا پانی اپنے باتھ روم میں بھی استعمال نہیں کرتے، لیکن یہاں تو مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق انہیں بھی اپنے کمانڈر کی تقلید کرنی پڑی۔ پیاس سے جان بلب کمانڈوز نے جی بھر کے پانی پیا اور اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئے۔ 1 ماہ کی طویل صحرائی تربیت نے انہیں کندن بنا دیا تھا۔ اس کے بعد زندگی میں جب کبھی اس پر کوئی مشکل وقت آیا، وہ اپنا تناؤ کم کرنے اور خود کو ریلیکس کرنے کے لیے مسکرانے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتا تھا۔ دوسری سمت نکلنے والی کھڑکی سے اس نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ اس کے سامنے زیر تعمیر بلڈنگ میں پانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے یہاں بھی ایک تالاب سا بنایا گیا تھا، جس کے اوپر ایک ٹربائن نصب تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ اس مشین کے ذریعے زمین سے پانی نکالتے ہیں۔ جمشید اس مشین کو چلانے کا خطرہ تو مول نہیں لے سکتا تھا، لیکن تالاب کی موجودگی اس کے لیے غنیمت تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سمیٹا اور پھر کسی طرح پنجوں پر چل کر گراؤنڈ فلور پر آ گیا۔ گراؤنڈ فلور کے ایک زیر تعمیر کمرے سے باہر گھی کا خالی ڈبہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہی ڈبہ اٹھایا اور اس انداز سے تالاب تک پہنچا کہ بہت دور سے بھی کوئی اس کی موجودگی کا احساس نہ کر سکے۔ تالاب کے پانی کی رنگت تو قدرے سبز تھی، لیکن جمشید نے جیسے اس میں ہاتھ ڈالا فوراً ہاتھ باہر نکال لیا۔ اسے یوں لگا جیسے غلطی سے اس نے کھولتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈال دیا ہو۔ اتنا گرم پانی پینے کا مطلب زبان سے معدے تک راستے میں آنے والی ہر شے کو جلا کر راکھ کر دینے کے سوا اور کیا تھا۔ یہاں رک کر شام تک وہ پانی ٹھنڈا ہونے کا انتظار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جمشید نے گھی کے خالی ڈبے کو پانی سے بھرا اور اپنے ٹھکانے پر واپس آ گیا۔ سورج سوا نیزے پر آ چکا تھا۔ زیر تعمیر بلڈنگ کے در و دیوار جھلستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے ایک قدرے سایہ دار جگہ دکھائی دی، وہاں پانی کا ڈبہ رکھ دیا اور خود لکڑی کی ایک پٹی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ خیریت گزاری کہ اس کے جسم پر رات کی بھاگ دوڑ سے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، ورنہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ آدھا گھنٹہ تک وہ اپنے سر کی باتیں یاد کر کے دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا۔ اس کے بعد پیاس کے ہاتھوں بے قابو ہو کر اس نے پانی کو ہاتھ لگایا تو اس کی تپش قریباً ختم ہو چکی تھی۔ جراثیم بھی تھے تو وہ پانی ابلنے سے مر چکے ہوں گے۔ کیپٹن جمشید تم اس وقت صحت عامہ کے اصولوں کے عین مطابق صاف ستھرا جراثیم سے پاک ابلا ہوا پانی پی رہے ہو، اس نے اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ہنس دیا۔ پانی اس نے گھونٹ گھونٹ کر کے اپنے حلق میں اتارا تھا۔ بچ جانے والے پانی سے اس نے اپنا منہ دھویا اور دوبارہ ایک ڈبہ بھر کر وہیں لا کر رکھ دیا۔ اب اسے اپنے آپ سے ایک طویل جنگ لڑنی تھی۔ کیا وہ یہیں سے واپس لوٹ جائے؟ وہ حالات جنگ میں نہیں، غلطی سے سرحد پار کر کے اس طرف آ گیا ہے۔ کمانڈر کی طرف سے ابھی اسے یہی مشورہ ملتا کہ ان حالات میں بہترین عمل یہی ہے کہ وہ اپنی جان بچا کر واپس لوٹ آئے۔ وہ کسی مشن پر جا نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے ٹرک کو دیکھا تھا جس میں تخریب کار سوار تھے۔ اسے یقین تھا کہ اس مصنوعی جنگل میں ان تخریب کاروں کا تربیتی مرکز ہے، جہاں اس ملک کے آستینوں کے سانپ تربیت پا کر پاکستان کے بے زبان شہریوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں۔
یہاں وہ لوگ موجود تھے جنہیں گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانا اس کا فرض تھا۔ وہ گزشتہ 2-3 ماہ سے کیا کر رہا تھا؟ اس سرحدی علاقے میں FIU کے انچارج افیسر کی حیثیت سے اس کی اور کیا ذمہ داریاں تھیں؟ اسے سولجر کیوں بنایا گیا تھا؟ کیا صرف اس لیے کہ اپنے ملک کی تباہی کا ملک دشمنوں کے ہاتھوں تماشا دیکھتا رہے اور ادھر سے آنے والے ملک دشمنوں کو گرفتار کر کے قانون کے حوالے کر دے تاکہ عدالتی نظام کے ذریعے طویل مقدمے بازی کے بعد انہیں سزا مل جائے؟ اس بات کی بھی کیا ضمانت تھی کہ انہیں سزا ملتی؟ اسی ملک میں تو ہر شے برائے فروخت موجود تھی اور ان تخریب کاروں کی پشت پناہی کرنے والے بہت سے دیگر چیزوں کی طرح انصاف کو بھی کبھی کبھی خرید لیا کرتے تھے۔ ان کی دن رات کی محنتیں اکثر سیاسی مکر و فریب کی بھینٹ چڑھ جایا کرتی تھیں۔ حکومت اور تخریب کاروں کے پشت پناہوں کے درمیان کوئی بھی سیاسی سودے بازی ہو جاتی، تخریب کاروں کو بے گناہ قرار دے کر جیلوں سے رہا کر دیا جاتا اور وہ دوبارہ سرگرم عمل ہو جایا کرتے۔ ایسا یہاں ہو رہا تھا۔ پھر یہ بھی تو تھا کہ دشمن انہیں متعدد مرتبہ بغیر کسی وجہ کے ہاٹ پرسوٹ تخریب کاروں کے تعاقب میں بین الاقوامی سرحد عبور کرنے کی دھمکیاں دی تھیں، حالانکہ وہ ایسا نہیں کر رہے تھے۔ کیا ہاٹ پرسوٹ کا حق بھی صرف ان کے دشمن کو ہے؟ وہ کیوں ایسا نہیں کر سکتے؟ اپنے ملک میں تخریب کاری پھیلانے والوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا ٹارگٹ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیپٹن جمشید، تمہیں قدرت نے کسی خاص مشن پر یہاں بھیجا ہے۔ تم اتنے بیوقوف نہیں ہو کہ راستہ بھول جاؤ۔ تمہارے ملاپ کے لیے ٹارچ جلانا اور دشمن کے ہتھے چڑھنا سب مشیت اعزدی تھا۔ شاید مکافات عمل شروع ہو چکا ہے۔ شاید پاکستان کے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں دشمن کے صدائے ہوئے ان تخریب کاروں کے ہاتھوں بے بسی کی موت مرنے والوں کے پیاروں کی دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی ہیں، اور شاید اب قدرت ان انساننما بھیڑیوں کو اس کے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچانا چاہتی ہو۔ کسی نادیدہ قوت نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی، لبیک اللہم لبیک۔ اس نے اللہ عز و جل کے اس فیصلے پر لبیک کہا اور دوسرے لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سورج کے بطن سے خارج ہونے والی ساری توانائی دھوپ کی طرح اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی ہو۔ وہ نہتا تھا، اس کے پاس تو اپنا سروس ریوالور بھی نہیں رہا تھا، لیکن جذبہ ایمانی موجود تھا، کمٹمنٹ موجود تھی۔ وہ کمانڈو تھا، پاکستانی فوج کا مایہ ناز کمانڈو، عام اسلام کا فخر۔ اس کی تربیت عام فوج سے ہٹ کر کی گئی تھی۔ وہ خاص تھا، SSG اسپیشل سروس گروپ۔ اس کو خالی ہاتھوں دشمن سے نمٹنے کی تربیت دی گئی تھی، اور آج امتحان کی گھڑی آ گئی تھی۔ اسے ثابت کرنا تھا کہ اس کے افسران نے قوم کے خون پسینے کی جو کمائی اس پر بطور خاص صرف کی تھی اور اس سے جو توقعات وابستہ کی تھی، وہ ان پر پورا تو اتر سکتا ہے۔ ہارٹ پرسوٹ ہوگا، اس نے زیر لب دہرایا۔ اگر تم اپنے تخریب کار میرے ملک میں داخل کرو گے تو میں دنیا کی آخری کونے تک تمہارا تعاقب کروں گا۔ اس نے اپنے عزم کو دہرایا۔ سپیر تک کا وقت اس نے یہاں اسی طرح گزارا۔ اس درمیان اس نے پانی کا دوسرا ڈبہ بھی ختم کر لیا تھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے وہ سامنے والی کالونی کو جانے والے راستوں کا جائزہ لیتا رہا۔ پہلے تو سائیکلوں کی کچھ ٹریفک تھی، 1-2 مرتبہ جیپیں اور ٹرک بھی وہاں سے گزرے تھے، لیکن اب کچھ نہیں تھا۔ سڑک پر سورج آگ برسا رہا تھا اور کالونی کے مکین اپنے گھروں میں گھسے بیٹھے تھے۔ اس موقع کو اس نے قدر غنیمت جانا۔ اپنے کپڑوں پر چوری کی ہوئی BSF کے کسی حوالدار کی وردی زیب تن کی اور دبے قدموں نیچے اتر آیا۔ اس حالت میں اسے دور سے دیکھتا تو مقامی سمجھتا، کیونکہ عموماً یہاں ڈیوٹی سے آنے اور جانے والے دکھائی دیا کرتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی بہت ضروری کام سے یا تو جا رہا ہے یا واپس آ رہا ہے۔ سر جھکائے BSF کے انداز میں قدم رکھتا وہ کالونی کی طرف جا رہا تھا، جس کے باہر سرو شیشم کے درختوں کی قطاریں لگا کر وہاں گرمی کی تپش قدر کم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ زیادہ تر مکانات ایک منزلہ تھے، کسی کوارٹر کی چھت پر برآمدہ بنا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ہر کوارٹر کی پشت سے ایک پائپ نیچے اترتا دکھائی دے رہا تھا، جس سے شاید بارش کا پانی نیچے گرتا تھا۔ کوارٹروں کی پشت پر اتنی بڑی بڑی خودرو جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی، جس کی اونچائی کہیں کہیں مکانات کی چھتوں کو چھوتی دکھائی دے رہی تھی۔ تمام کالونی کی کھڑکیاں اس طرف ہی کھلتی تھیں، لیکن اس طرف کھڑکی شاید کوئی نہیں کھولتا ہوگا۔ اس کی ایک وجہ یہاں تو گندگی تھی، اور دوسری وجہ اس طرف پڑنے والی سورج کی سیدھی روشنی۔ جمشید اب اسی سڑک کے نزدیک پہنچ چکا تھا جس کی دوسری طرف اس کالونی کی پشت تھی، جس کے راستے میں اس نے اندر داخل ہونا تھا۔ سڑک اس نے تیزی سے عبور کی تو اب درختوں کے سلسلے میں داخل ہو رہا تھا، جب اچانک وہ چونکا۔ اس کے حساس کانوں سے کسی جیپ کی آواز ٹکرائی تھی۔ سنسان سڑک پر کوئی جیپ بڑی تیز رفتاری سے چلاتا ہوا آ رہا تھا۔ جمشید نے بمشکل چند سیکنڈ میں خود کو اس طرح جھاڑیوں میں چھپا لیا تھا کہ اب اپنی جھاڑیوں کا حصہ دکھائی دینے لگا تھا۔ ان میں جھاڑیوں میں چھپے اس نے ایک جیپ کو برق رفتاری سے آگے نکلتے دیکھا۔ اس سڑک کا اختتام بھی کالونی پر ہوتا تھا، پھر آغاز بھی وہی تھا۔
یہ سڑک کالونی کی پشت سے گھوم کر اس کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوتی تھی۔ سڑک کے آخری سرے سے اس نے جیپ کو بائیں طرف گھومتے دیکھا تو یہی اندازہ لگایا کہ وہ شاید کالونی میں کسی کام سے آئی ہوگی۔ جمشید اپنے سامنے سے گزرنے کے بعد وہ اب اپنے نزدیک کی کوارٹر کی پشت پر پہنچ چکا تھا، جس کی کھلی کھڑکی پر موجود بھاری پردوں کے پیچھے سے نسوانی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ عورتیں آپس میں بحث کر رہی ہیں۔ ایک ادھیڑ عمر کی اور ایک قدرے جوان عورت کی آوازیں بھی تھیں۔ جمشید ان کی شکل تو نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن ان کی آوازیں بخوبی سن سکتا تھا۔ میں نے کھانا پروس دیا ہے، بھگوان جانے کس جرم کی سزا مل رہی ہے مجھے، ہر جگہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے، نہ جانے بھائی صاحب کیا سوچیں گے۔ نوجوان عورت نے کہا، ارے وہ بیٹی آ جائے گا، نوکری ہی ایسی ہے بیچارے کی، دیر سویر تو ہو جاتی ہے۔ بوڑھی عورت جو شاید اوما کی ماں تھی اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، جانے دیجئے ماتا جی، آپ کی انہی باتوں سے ان کا دماغ خراب کر رکھا ہے، بھگوان جانے آپ کو ان میں کیا دکھائی دیتا ہے جہاں جنگل میں لا کر ڈال دیا ہے سارا دن دھوپ میں جلنے کے لیے۔ لوما دیوی نے روحانسی آواز میں کہا۔ اچانک ہی جیپ کے زوردار بریکوں کی آواز سنائی دی۔ یہ شاید وہی جیپ تھی جو تیز رفتاری سے بھی اس کے نزدیک سے گزر کر گئی تھی۔ لو آ گئے مہاراج، اسے اوما کی جلی کٹی آواز سنائی دی۔ جے ہند۔ اچانک یہ گونجدار آواز بلند ہوئی۔ یہاں کوئی جنگ نہیں لگی ہوئی جو آپ کو جے ہند یاد آ رہا ہے؟ اوما نے اس کے جواب میں کہا، بھائی مہابھارت یاد تو چل رہا ہے۔ اس کے غالباً خاوند نے جواب میں کہا، ارے بیٹا جانے بھی دو۔ بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی، موسی جی क्षमा کیجیے، آج رات ہیڈ کوارٹر میں ایمرجنسی ہو گئی تھی اور سب لوگوں کو سٹینڈ بائی رہنا پڑا۔ میں تو اب بھی بڑی منت سماجت سے اجازت لے کے آیا ہوں، آئیے آپ لوگوں کو چھوڑا، مجھے تو شاید اب 3-4 روز گھر واپس آنا ہی نصیب نہ ہو۔ مردانہ آواز سنائی دی، بیٹا کھانا پروس دیا ہے، کھا لو پھر چلتے ہیں۔ بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی، ارے موسی جی گاڑی کی روانگی میں صرف آدھ گھنٹہ باقی اور یہاں سے اسٹیشن تک کا فاصلہ بھی آدھے گھنٹے کا ہوگا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے کہہ دیا تھا گاڑی کو روکے رکھے، کھانا وانا چھوڑ دیں، اب ٹرین نکل گئی تو پھر کل ہی واپس آئے گی۔ اوما نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اٹھانے کی آواز سنائی دی۔ عورت ابھی تک بولے جا رہی تھی۔ کیپٹن جمشید کو ساری بات سمجھ آ گئی کہ اوما شاید اسی انسپکٹر کی بیوی تھی جو بھی جیپ کے ذریعے پہنچا تھا۔ اس نے پہلی گاڑی سے ان لوگوں کو کسی دوسرے شہر روانہ کرنا تھا، لیکن وہ بیچارہ تو خطرناک گھس بیٹھیے کو تلاش کر رہا تھا، یہاں کیسے آتا؟ بہرحال اب شاید دوسری اور اسٹیشن پر آنے والی آخری گاڑی کے ذریعے وہ انہیں بھیج رہا تھا اور خود اس ایمرجنسی کی وجہ سے اب 2-3 روز تک پوسٹ پر ہی رہنا تھا۔ سارا ڈرامہ بمشکل 3-4 منٹ میں ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر جیپ کے سلف نے زور سے انجن کو گھمایا اور جیپ چلی گئی۔ وہاں پھر موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ قدرت نے شاید اس کی حالت پر رحم کر کے اس کے لیے اس گھر کو خالی کر دیا۔ 3-4 منٹ بعد ہی وہ پائپ کے راستے بلی کی طرح مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور پھر اوپر کی چھت سے ملکہ سیڑھیوں کے راستے نیچے صحن میں اتر آیا۔ اپنے کوارٹر کے مین گیٹ کو انہوں نے باہر سے تالا لگا دیا اور اندر کے دونوں کمرے اور دونوں سٹور روم کو صرف کنڈی لگا کر بند کیا تھا۔ شاید یہاں چوری کا کوئی تصور نہیں تھا، یا پھر کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی چھت کے راستے اندر آ جائے گا۔ اطمینان سے دروازہ کھول کر وہ اس کمرے میں چلا آیا جس کی کھڑکی سے اندر ہونے والی مہابھارت سن رہا تھا۔ جانے والے واقعہ بہت جلدی میں دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے گرما گرم کھانا جوں کا توں فریج میں رکھ دیا تھا۔ جمشید نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے پہلے وہاں کونے میں دھرے پیڈسٹل فین کا بٹن دبا کر اپنا پسینہ خشک کیا، پھر فریج میں رکھی تمام بوتلیں یک کے بعد دیگریں خالی کرتا چلا گیا، جس کے بعد وہ تازہ کھانے پر ٹوٹ پڑا۔